بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ علامہ نعمان ضیاء فاروقی صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ بلا تاخیر انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ تمام حضرات نے نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کرنا ہے۔ مورخ جانشین مورخ اسلام، فاضل نوجوان، مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ نعمان ضیاء فاروقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت، علامہ نعمان ضیاء فاروقی صاحب۔ سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ ناراض بیٹھے ہو یا تھکے ہوئے ہو؟ تھکے ہوئے ہیں؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے جوش کے ساتھ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں جو سو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب جو جاگ رہے ہیں ذرا وہ بھی بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ دو میں برابر نہیں۔ گزشتہ دنوں مجھے رسول نگر آنا ہوا تو ساتھی دو ملے، انہوں نے کہا جی کہ جو آپ نے وہاں بیان کیا تھا اسی وجہ سے ہم نے اور اس علاقے کے لوگوں نے آپ کو دعوت دی ہے تو آپ نے وہی بیان سنانا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ویسا کچھ ہو جائے۔ ہر دن گزرتے کے ساتھ دو باتیں کم ہو جاتی ہیں، دو کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ تبھی ہوگا جب آپ میرا ساتھ دیں گے۔ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ سارے ساتھ دیں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ آئے گی تو کیا کہیں گے؟ وہ لنڈی کوتل والے جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں ذرا یہ بھی بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔
درود پاک پڑھیں، بات شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، جس کا دل جگمگایا ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ان لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کا نیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ اے آقا آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، اے آقا آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت صلی علی کی پکاریں، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ اور سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ میرے والد شہید فرمایا کرتے تھے 1.25 لاکھ نبی آ گئے، نام بھی نہیں ہے، محمد آ چکے ہیں، زمانے پہ چھا چکے ہیں۔ سب انبیاء آئے، ذکر نہیں ہے، آمنہ کا در یتیم ابھی آیا بھی نہیں، جھنڈے پہلے لگا دیے گئے۔ تو میں نے کہا میں پھر یوں کیوں نہ کہوں، کوئی نبی بستیوں کا نبی، کوئی گلیوں کا نبی، کوئی چوکوں کا نبی، کوئی چراہے کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی ملک کا نبی، کوئی ضلع کا نبی، کوئی سلطنت کا نبی، کوئی جزیرے کا نبی، کوئی صوبوں کا نبی، کوئی شام کا نبی، کوئی کسی گاؤں کا نبی، کوئی ہواؤں کا نبی، کوئی فضاؤں کا نبی، کوئی میدانوں کا نبی، لیکن میں قربان آمنہ کے در یتیم کے قدموں پر جو نبیوں کا نبی۔ سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ علماء کی توجہ، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے۔ اگر ان میں کملی والا نہ آتا تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا۔ اور ادب سے پکاریں، ادب سے پکاریں ملائک یہ سارے، ادب سے پکاریں فرشتے یہ سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے۔ ادب سے پکاریں ملائک یہ سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے۔ معراج کی شب اگر عرش پر نہ جاتے تو چاند اور ستاروں کا کیا حال ہوتا۔ اور جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا، جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا۔ کچھ نہ تھا ان کی آمد سے پہلے عرب، دیکھ لو اب عرب کیا سے کیا بن گیا۔ بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے، اے آقا بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے، اور شہنشاہ تمہارا گدھا بن گیا۔ ان کے نطق مبارک سے نکلا لفظ رب کی تعریف حمد و ثنا بن گیا۔ ہیں خدا کے محب سب نبی اور ولی، ہیں خدا کے محب سب نبی اور ولی، پر محب آپ کا خود خدا بن گیا۔ جس کو اچھا لگ رہا ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے بیسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائیں، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے۔ جو جنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی عزت دار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ گاجر گولا علی پور چٹھا میں آپ کے اس گاؤں کے ذمہ داران بالخصوص مولانا غلام نبی کھٹانہ صاحب کی محبت اور ہمارے علی پور شہر سے تعلق رکھنے والے صحابہ کے دیوانوں پروانوں مستانوں کی وجہ سے چند ایک محبت بری باتیں آپ کی جھولی میں ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔
مالک لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ساری کائنات سجائی تو میرے اکابر نے کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے آمنہ کے در یتیم کی اللہ رب العزت نے آمد کو رکھا، اس کے بعد پوری کائنات کی روشنیوں کو، پوری کائنات کے اجالوں کو، پوری کائنات کے عنایتوں کو، پوری کائنات میں رحمتوں کا اس انداز سے بسیرا کر دیا۔ کسی کو حسن چاہیے تھا، نبی کی وجہ سے مل گیا، جمال چاہیے تھا، نبی کی وجہ سے مل گیا، کمال چاہیے تھا، نبی کی وجہ سے مل گیا، عظمتیں چاہیے تھی، آمنہ کے در یتیم کی وجہ سے مل گئی۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے ضرورت مندوں کو جو جو چیز چاہیے تھی آمنہ کے در یتیم کی وجہ سے انہیں عطا کر دیا گیا۔ انہی الفاظ میں یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، اللہ رب العزت نے کائنات کو بنانے سے پہلے اپنے لاڈلے پیغمبر کو بنایا، پھر 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں بھیجے کہ جاؤ ذرا چرچا عام کر جاؤ، جاؤ ذرا میرے محمد کے نعرے لگا جاؤ، جاؤ میرے محمد کے جھنڈے لہرا جاؤ، جاؤ ذرا میرے آقا کی آمد کا تذکرہ کر جاؤ۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے۔ آدم نے دعا کی، ربا جتنا وقت دیا ہے اور بھی وقت دے دیجئے، اللہ کی ربوبیت، آپ کی وحدانیت کے نعرے لگا جاؤں، اور بھی علاقہ دے دیجئے، آپ کے نغمے سنا جاؤں۔ حضرت شیس نے بھی یہی کہا، حضرت یحییٰ بھی یہی کہتے رہے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، دانیال و ابراہیم، اسماعیل و موسیٰ اور عیسیٰ بھی اللہ سے یہی دعائیں کرتے رہے، ربا اور وقت مل جائے، اور علاقہ مل جائے، اور کتابیں مل جائیں، اور صحیفے مل جائیں، اور صحابہ مل جائیں، اور گھر والے مل جائیں، اور زمین مل جائے، اور سلطنت مل جائے، اور جزیرہ مل جائے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں 1 انچ بھی جگہ عطا نہیں کی۔ لیکن جب بات آمنہ کے در یتیم، بدر دجا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید ذیشاں، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کون مکان، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کون مکان، سید الاولی، سید الاخری، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، عطرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، جرت کائنات، استقامت کائنات، طاقت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، جلال کائنات، عزت کائنات، آبرو کائنات، عصمت کائنات، بلندی کائنات، رحمت کائنات، مسکراہٹ کائنات، عشق کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی۔ اللہ کے نبی کو مانگنا نہیں پڑا، لینا نہیں پڑا، دعائیں کرنا نہیں پڑی، اللہ کے سامنے رونا نہیں پڑا۔ اللہ کے قرآن نے خود ہی کہہ دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوبہ، آپ آ چکے ہیں، زمانے پہ چھا چکے ہیں، آپ کے آنے کے بعد آپ پر حسن بھی مکمل، جمال بھی مکمل، کمال بھی مکمل، عزت بھی مکمل، عظمت بھی مکمل، بلندی بھی مکمل، صحابہ بھی مکمل، اہل بیت بھی مکمل، قرآن بھی مکمل، صحیفے بھی مکمل، رہنا بھی مکمل، آنا بھی مکمل، جانا بھی مکمل، بدر بھی مکمل، احد بھی مکمل، خندق بھی مکمل، خیبر بھی مکمل، تبوک بھی مکمل، یرموک بھی مکمل، موطا بھی مکمل، ذات الرقا بھی مکمل۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا، اے محمد آپ تو مکمل ہے ہی صحیح، آپ کے قدموں میں ابو بکر آیا تو مکمل ہو گیا، عمر آیا مکمل ہو گیا، عثمان آیا مکمل ہو گیا، علی آیا مکمل ہو گیا۔ تو کہنے والے نے کہا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت لے لیا مجھے آغاش نور میں، جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی۔
میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تیز و راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، جتنے بھی نبی آئے اللہ کے سامنے التجا کر رہے ہیں، ربا یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، میرے نبی کو کہنا نہ پڑا، اللہ نے کہا کائنات ساری تیری، ریاستیں ساری تیری، ملک سارے تیرے، زمانے سارے تیرے، خوشیاں ساری تیری، محبتیں ساری تیری، عشق سارے تیرے، جمال سارے تیرے، کمال سارے تیرے، تیرے قدموں میں آنے والے غلام سارے تیرے، جو چلتے زمین پر ہیں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جملہ کہا، کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی کتب کے لیے، کسی ابدال کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی مرید کے لیے، کسی بڑے کے لیے، کسی چھوٹے کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی آئے، کسی کے لیے یہ نہیں کہا، لیکن جب بات میرے محمد کی آئی اللہ نے اسے اپنے برابر لا کے، برابر وولا والا نہیں، عظمتوں والا، برابر لا کے، یعنی مثال دی تو محمد کی دی، حسن بیان کیا تو محمد کا کیا۔ اللہ نے اکٹھا کر کے کہہ دیا اے محبوبہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو بھی اونچا کر دیا، تیری شان کو بھی اونچا کر دیا۔ اور کیسے اونچا کیا؟ میرے دل میں آیا کہ آپ کے اسی گاؤں کی مسجد کے جو سپیکر ہیں ان سے اعلان ہوا ہوگا کہ محمد کا شان اونچا ہے، مقام اونچا ہے، مینار پاکستان سے اعلان ہوا ہوگا، برج خلیفہ پہ لکھ دیا گیا ہوگا، اور کیٹو اور ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑی پہ لکھ دیا گیا ہوگا۔ میں نے کہا ربا کیا ان جگہوں پہ اعلان کروا دیا گیا تیرے محبوب کا مقام اونچا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، تو فرش والا، تیری سوچ بھی فرش والی، میں عرش والا، میرے محمد کا مقام بھی عرش والا۔ میں نے کہا ربا پھر عظمت کیسے، بلندی کیسے؟ اللہ نے فرمایا اے محبوبہ جہاں پہ میرا ذکر وہاں پہ تیرا ذکر۔ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ کسی نبی کے ذکر کو نہیں جوڑا، کبھی ایسا نہیں کہا گیا کہ آدم اللہ کا مقام اونچا تو آدم کا بھی اتنا اونچا۔ لیکن جب میرے آمنہ کے در یتیم کی باری آئی اللہ نے فرمایا کہ اے محبوبہ جہاں جہاں میرا ذکر وہاں وہاں تیرا ذکر۔ تھک گئے ہو تو ذرا بلند آواز میں راکھو نا سبحان اللہ۔ جہاں جہاں میرا ذکر وہاں وہاں تیرا ذکر، آسمان پہ میرا ذکر آسمان پہ تیرا ذکر، زمین پر میرا ذکر زمین پر تیرا ذکر، عرش پہ میرا ذکر عرش پہ تیرا ذکر، فرش پہ میرا ذکر فرش پہ تیرا ذکر، ہواؤں میں میرا ذکر ہواؤں میں تیرا ذکر، صداؤں میں میرا ذکر صداؤں میں تیرا ذکر، فضاؤں میں میرا ذکر فضاؤں میں تیرا ذکر، میدانوں میں میرا ذکر میدانوں میں تیرا ذکر، جہاد میں میرا ذکر جہاد میں تیرا ذکر، بدر میں میرا ذکر بدر میں تیرا ذکر، احد میں میرا ذکر احد میں تیرا ذکر، خندق و خیبر و تبوک و یرموک، موتا ذات الرکاز العشیرہ، پیر معونہ حمراء الاسد، حنین میں میرا ذکر وہی تیرا ذکر، مکہ میں میرا ذکر مکہ میں تیرا ذکر، مدینہ میں میرا ذکر مدینہ میں تیرا ذکر، مسجد نبوی میں میرا ذکر مسجد نبوی میں تیرا ذکر، مسجد حرام میں میرا ذکر مسجد حرام میں تیرا ذکر، مسلمانوں کے کلمے میں میرا ذکر مسلمانوں کے کلمے میں تیرا ذکر، نمازوں میں میرا ذکر نمازوں میں تیرا ذکر، سجدوں میں میرا ذکر سجدوں میں تیرا ذکر، رکوعوں میں میرا ذکر رکوعوں میں تیرا ذکر، قعدے میں میرا ذکر قعدے میں تیرا ذکر، جلسے میں میرا ذکر جلسے میں تیرا ذکر، محفل میں میرا ذکر محفل میں تیرا ذکر، میلاد میں میرا ذکر میلاد میں تیرا ذکر، ہواؤں میں میرا ذکر ہواؤں میں تیرا ذکر، تحت الثری پہ میرا ذکر تحت الثری پہ تیرا ذکر، عرش معلی پہ میرا ذکر عرش معلی پہ تیرا ذکر۔ میں نے کہا ربا اتنا ذکر کیسے ہے؟ اللہ نے فرمایا تورات میں میرا ذکر تورات میں تیرا ذکر، زبور میں میرا ذکر زبور میں تیرا ذکر، انجیل میں میرا ذکر انجیل میں تیرا ذکر، قرآن میں میرا ذکر قرآن میں تیرا ذکر۔ میں نے کہا ربا اتنا ذکر کیوں ہے؟ اللہ نے جواب دیا کیونکہ میرے علاوہ خدا کوئی نہیں، میرے محمد کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں۔ ورفانا،
ایسے نہیں، بلند آواز سے وارفعنا، اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میں نے کہا ربا کہاں کیا؟ کیا صرف اپنے محبوب کا ذکر اونچا کیا؟ ذرا توجہ کیجئے گا، آپ کے لیے بھی یہ الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، جن ذروں پہ لگا وہ ذرے بھی اونچے، جن دیواروں سے لگا وہ دیواریں بھی اونچی، جن زمین پہ چلا وہ زمین بھی اونچی، جس شہر میں گیا وہ شہر بھی اونچے، جس میدان میں گیا وہ میدان بھی اونچے۔ کالی کملی لی، کالی کملی اونچی، کمبل لیا تو کمبل اونچا، حسن دیکھا تو حسن اونچا، جمال دیکھا تو جمال اونچا، مکہ میں گیا تو مکہ اونچا، مدینہ میں گیا تو مدینہ اونچا، میدانوں میں اترا تو میدان اونچے۔ میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، حسین اونچا۔ وارفعنا، وارفعنا۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے میرے اپنے کہ جی نمبر پہلا تو حسین کا نہیں ہے تو پھر نام پہلے کیوں لیا؟ میں نے کہا مثال دینی ہے اور بتانا ہے کہ کوئی دلدار بھی ہوا کرتا ہے، کوئی نبی کا لاڈلا بھی ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی نے حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، حسین اونچا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا حسین دل ہے، جس کا دل ہے، ذرا بلند آواز سے، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے۔ صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر سے ہو بہو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر بچا رسو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین کٹ کر بھی سرخرو ہے، فرات کی نب رک گئی ہے، حسین مصروف ہے، گفتگو ہے۔ وارفعنا، وارفعنا۔ میں نے کہا نبی نے حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، حسین اونچا، بلند آواز سے، اونچا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا یہ تو مانتے ہو، تو نبی جس صدیق کے کندھوں پہ بیٹھا وہ صدیق بھی اونچا، میرے آقا صدیق کے کندھوں پہ بیٹھے، صدیق بھی اونچا، عمر کو بلایا گیا، عمر بھی اونچا، عثمان کو دوہرا داماد بنایا گیا، عثمان بھی اونچا، علی جسے بولنا ہی نہیں آتا تھا سکھایا نبی نے، کھلایا نبی نے، پڑھایا نبی نے، سکھایا نبی نے، لے کے چلے نبی، تلوار نبی نے دی۔ جب محمد کے قدموں میں آیا تو علی بھی اونچا ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا اس سے اگلا جملہ سنیے، حضرت نبی پاک سجدے میں ہیں، حسن آ کے سوار ہو گئے، حسن بھی اونچے، ایسے نہیں، بلند آواز سے، بلند آواز سے کہیں گے تو اگلا جملہ اس سے اچھا ہے، زبردست ہے۔ میں نے کہا حسن کندھوں پہ بیٹھے، حسن اونچے، اور حضرت حسین کی کیا بات کروں، نبی پاک نے یوں ہاتھوں میں پکڑا ہے، یوں پکڑا ہوا ہے، انہیں یوں اٹھایا، اٹھا کے یوں اپنے قریب کر لیا، قریب کر کے کبھی سر کو، کبھی منہ کو، کبھی ناخنوں کو، کبھی انگلیوں کو، کبھی ناک کو، کبھی کان کو، کبھی منہ کو، نبی پاک سونگ رہے ہیں، سونگ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھے اللہ دے نبی اج تک تا تسی کسے نو نہیں سونگیا، اینو کیوں سونگ دے ہو؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا صحابہ کیا کروں، میں حسین کو قریب کرتا ہوں، مجھے اس سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ وارفعنا، وارفعنا۔ آپ کا ادھر کا ایم این اے کون رہا ہے؟ ادھر کا کون؟ نثار چیمہ صاحب، نثار چیمہ صاحب ایم این اے ہیں، یقیناً لاکھوں لوگ ووٹ لے کے اسمبلی میں پہنچے ہوں گے۔ انہاں دے کول کوئی بندہ جا کے کھڑا ہو جاوے، آج کل سیلفیاں دا دور ہے، انہاں نال جا کے سیلفی بنائے، ادھروں بھی تے ادھروں بھی، بیٹھیاں بھی، کھڑیاں بھی، روٹی کھاندیاں بھی، کسے جگہ تے جاندیاں بھی، جدو 10-15 سیلفیاں لے لوے تے پھر پورے علاقے چ چکر مارے کہ جی نثار صاحب بتایا، نثار صاحب جو ہیں یہ میرے بھائی ہیں، یہ دیکھیں میری تصویریں، ہر پوز میں تصویر ہے، انہوں نے پتر نہ بھی میری یاری ہے، انہوں نے گھر والیاں نہ بھی میرا تعلق ہے، بات ایک ہوگی وہ 10 بنائے گا، 10 بنا کے پورے علاقے میں یوں چھا جائے گا، بندیاں نو آکھے گا کوئی کام کروانا ہے تے دسو، اننے پیسے لگن گے، اگر کسی دی سفارش ہے تے تد دسو، ویزا لوانا ہے تے تد دسو، باہر جانا ہے تے تد دسو، توڑے اس علاقے چے مسئلہ بڑا ہے کہ ڈنکی لانی ہے تے تد دسو، اسی ماڑی جی گالتے انہوں لکھاں روپے دے دیں دیا۔ ایسا لوگ فراڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ تصویر دکھائے گا تو لوٹ کے لے جائے گا، ہم مان لیں گے تصویر دیکھ کر کہ جی نثار صاحب کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں،
یقیناً تعلق ہوگا تو تصویریں ہیں، یقیناً تعلق ہوگا تو یہ جتا رہا ہے۔ میں نے کہا ہم یہاں کے لوگ نثار صاحب کے ساتھ تصویر بنانے والے کو مانتے ہیں، تو اس معاویہ کو کیوں نہیں مانتے جسے محمد نے کہا میرا بھائی ہے؟ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان امیر معاویہ، پیروں پر پہ چھا گیا، پیروں پر پہ چھا گیا، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، ورفانا یہ نبی کے ساتھ جڑے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، جو جڑتا چلا گیا وہ عمدہ ہوتا چلا گیا۔ میں بات کر رہا تھا حضرت امیر معاویہ کی، نبی نے فرمایا میرا بھائی ہے، کسے لمبردار نہیں آکھیا، کسے چودھری نہیں آکھیا، نبی پاک نے آکھیا میرا بھائی ہے۔ بتاؤ پھر معاویہ اونچا ہے یا نہیں؟ ایسے نہیں، سارے مل کر، امیر معاویہ اونچے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ وہ بھائی ہے۔ میں بطور دلیل بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے بلایا، معاویہ آؤ۔ حضرت امیر معاویہ آئے، نبی پاک نے فرمایا ذرا میری زلفیں تو کاٹو۔ میں نے کہا ہم نے صرف سنا ہے کہ واللیل کی زلفوں والا ہے، میں قربان کیوں نہ اس معاویہ پہ جاؤں جس نے اس زلفوں کو کاٹا ہے، جس نے ان زلفوں سے کھیلا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان زلفوں کو کاٹا۔ میں کیا میرے ورگا کوئی ہوندا تے انہوں چک کے نا کسی ایسی جگہ تے سٹدا جتھوں دوبارہ چکیاں نہ جا سکدیاں، لیکن یہ معاویہ ہے، لاڈلا ہے، پیارا ہے، صحابی ہے، اٹھایا اور پاکٹ میں ڈال لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد نبی پاک نے فرمایا اے معاویہ میرے 9 بڑے بڑے ہو گئے نے، ذرا کٹر لے آ کے انہاں نوں تک کٹ دے۔ حضرت امیر معاویہ نے ناخن بھی کاٹے، وہ بھی سنبھال لیے۔ جب دنیا سے جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا کہ کوئی وصیت ہو، کوئی نصیحت ہو، کوئی بات ہو، کوئی مطالبہ ہو، کوئی فرمائش ہو۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں، الفاظ ضائع مت کیجئے گا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے اس چارپائی پہ لٹانا جو میرے آقا کی ہے۔ سبحان اللہ، اور لٹایا گیا۔ سبحان اللہ۔ ساگوان لکڑی کی چارپائی تھی۔ میرے پاس اس کی تحقیق ہے کہ بلوچستان کلات کے علاقے سے وہ نبی پاک کے پاس بطور تحفہ بھیجی گئی تھی۔ حضرت عمر کے پاس، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تک وہ آئی۔ کسی وجہ سے اس چارپائی کو بیچنا پڑ گیا، اس کی نیلامی ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ نے کئی ہزار درہم دے کے اسے خریدا اور فرمایا میری جرت نہیں میں اس پہ زندہ لیٹ سکوں، لیکن بطور برکت جب دنیا سے جاؤں گا اسی پہ لیٹ کر قبر تک جاؤں گا۔ فرمایا کہ جب میں قبر میں اتروں چارپائی پہ اس پہ لٹانا جو میرے آقا کی ہے، اور میرے اوپر کپڑا وہ دینا جو چادر میرے محمد کی ہے۔ اگلی بات اس سے بھی بڑی مزیدار ہے، فرمانے لگے کہ یہ بالوں اور ناخنوں کا کیا کرنا ہے، ان بالوں اور ناخنوں کو مکس کرنا ہے، ملانا ہے، آپس میں اکٹھے کر دینا ہے۔ کچھ ناخن اور بال جو مکس ہو چکے ہوں گے میری کانوں پہ رکھنا ہے، میری آنکھوں پہ رکھنے ہیں، میرے ناک پہ رکھنے ہیں، میرے منہ میں رکھنے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیوں؟ فرمانے لگے منکر نکیر آئے گا، کیا لے کے آئے ہو؟ میں کہوں گا ذرا غور تر کرو، محمد کی خوشبو ساتھ لے کے آیا ہوں۔ وارفانا وارفانا، اے محمد ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ صرف تیرے ذکر کو نہیں، تیرے قدموں میں مٹی کے ذرے آئے وہ بھی اونچے ہو گئے، تیرے قدموں میں غلام آئے تو اونچے ہو گئے، تیرے قدموں میں کوئی جانور آیا تو اونچا ہو گیا، اونٹنی آئی تو اونچی ہو گئی، گھوڑے آئے تو اونچے ہو گئے، گدھے اور خچر آئے تو اونٹے اونچے ہو گئے۔ حبشے کا کالا بلال آیا، چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ وارفانا وارفانا، اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا آپ نے یہ تو کہہ دیا، ذرا ہمارے نبی میں اور باقی نبیوں میں فرق بھی تو بتائیں۔ میں نے کہا ذرا آئیں میرے آقا کے قدموں میں، جو محبت میں بیٹھے جسے اچھا لگ رہا ہے ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے ربا، میں نے علماء سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، منت کر رہے ہیں کہ ربا میرے سینے کو کھول دے، لیکن جب بات میرے محمد کی آئی کہنا نہیں پڑا
قرآن نے خود ہی کہہ دیا الم نشرح لک صدرک، اے محبوبہ ہم نے تیرے کہے بغیر تیرے سینے کو کھول چھوڑا ہے۔ وارفعنا، بیٹا توجہ سے نہیں بیٹھے، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ جس کو اچھا لگ رہا ہے ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ اگلا جملہ وہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت موسیٰ، یونس بھائی، حضرت موسیٰ کوہ طور پر وادی طویٰ میں اللہ سے ملنے کے لیے گئے، اور عجیب بات ہے باقی کسی نبی کو اللہ نے ہم کلام ہی نہیں کیا۔ موسیٰ کی صفت یہ ہے کہ اس سے ہم کلام تو ہوئے لیکن آڈیو تصویر نہیں آئی، چہرہ نہیں آیا، آڈیو ملاقات ہوئی۔ روایات میں آتا ہے حضرت موسیٰ جب وادی طویٰ میں جا رہے تھے، پاؤں میں جوتا تھا، جوتا پہن کر وادی طویٰ میں داخل ہونے لگے۔ اللہ کے قرآن کی سورت طٰہٰ ہے، کالا علم سپارہ ہے، 7ویں یا 8ویں لائن کی 2 لفظ ہیں۔ اللہ کے قرآن نے کہا فخلا نعلیک، موسیٰ جوتا پہن کے جانے لگے، اللہ نے آکھا جوتی لا کے آ۔ ایسے نہیں ذرا بلند آواز سے ذرا میرے آقا کے قدموں میں آؤ۔ موسیٰ کوہ طور پہ تھے، میرا نبی عرش معلیٰ پہ تھا۔ فرق دیکھیے، موسیٰ کوہ طور پہ تھے، جوتے سمیت جانا چاہتے تھے، اللہ نے کہا اتار دو۔ میرے نبی عرش معلیٰ پہ تھے، نبی جوتا اتار کے جانا چاہتے تھے، اللہ نے کہا پہن لو۔ اور میں اس کی دلیل دینے لگا ہوں۔ فخلا نعلیک، موسیٰ جوتی لا کے آ۔ میرا نبی عرش معلیٰ پہ گیا، جوتا اتارا اور عرش معلیٰ پہ داخل ہونے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جوتا کیوں اتارا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اے رب العلا، میں آپ کو کیا بتاؤں، جہاں پہ آپ نے مجھے بلایا ہے یہ عرش معلیٰ ہے، یہاں پر آپ کی تجلیاں ہیں، یہاں پر آپ کی رحمتیں ہیں، یہاں پر آپ کا سب کچھ ہے، اس سے بڑا مقام کسی کا نہیں۔ میرے رب نے کیا کہا؟ میرے رب نے فرمایا اے محمد مجھے پتا ہے اس کا مقام اعلیٰ ہے، مجھے پتا ہے اس کی عظمتیں بڑی بالا ہیں، مجھے پتا ہے اس کے رتبے بڑے اونچے ہوئے ہیں، لیکن اے محمد تیرے جوتوں کا مقام بھی کم نہیں ہے۔ آج تیرے جوتوں کو عرش معلیٰ پہ لگانا چاہتا ہوں، عرش معلیٰ کی عزت اور بھی بڑھا دینا چاہتا ہوں۔ وارفعنا، آگے بڑھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کی باتیں بڑھ گئیں، اللہ سے، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، جب باتیں بڑھ گئیں تو عشق بھی بڑھا۔ عشق بڑھا تو حضرت موسیٰ کی ایک فرمائش پیدا ہو گئی۔ وہ فرمائش یہ تھی ربی آرینی۔ میں نے کہا علماء کیا ہے؟ علماء نے بتایا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ ربا گلاں تا بڑیاں کر لیاں، ہن میری حسرت ہے کہ میں تینوں ویکھنا چاہنا۔ او بولو بلند آواز سے، اب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، اللہ رب العزت کے قرآن نے جواب دیا قال لن ترانی۔ مولانا ضیاء القاسمی سے، مرحوم سے کسی نے پوچھا یہ مطلب کی ہے؟ انہوں نے اپنے جوش خطابت میں، محبت کی خطابت میں فرمایا اللہ نے موسیٰ نے جواب دیتا ہو موسیٰ تیرے اندر او آنکھ ہی نہیں کہ تو رب نو ویکھ سکے، تیرے اندر سکت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، جرت ہی نہیں کہ تو رب نو ویکھ سکیں، لیکن آؤ میرے آقا کے قدموں میں۔ جبرائیل آئے، آ کے کہنے لگے آج ادھر جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں جانا ہے؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا، مجھے تو میرے رب نے کہا ہے جاؤ ذرا فرش پہ جا کے میرے محمد کو، میرے منٹھار کو، میرے دلدار کو، میرے اپنے کو، میرے قریبی کو، میرے لاڈلے محمد کو لے کے آؤ، عرش معلیٰ پہ لانا، کیونکہ رب نے محمد سے ملاقات کرنی ہے۔ وارفعنا، حضرت موسیٰ، بات موسیٰ کی ہے تو ادھر نکل گئی، کوہ طور پہ ملاقات ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ چڑھے، انہوں نے پہاڑ پہ ڈنڈا مارا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ کہنے والے نے آکھیا نبی یہو جہا ہوندا ہے جیڑا ڈنڈا مارے تے پانی نکل آوے۔ میں نے کہا پہاڑوں سے ہی چشمے نکلتے ہیں، ذرا آؤ کہیں اور جگہ سے نکلتے ہیں تو تمہیں محمد کے قدم دکھاؤں۔ حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ
اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے کسی نے آ کے کان میں کہا اللہ کے نبی پانی کے پیاسے ہیں، وضو کے لیے بھی پانی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی پیالہ لے کے آؤ، صحابہ پیالہ لے کے آئے، نبی نے بائیں ہاتھ میں پیالہ پکڑا، دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کو اس پیالے میں رکھنا تھا کہ پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ وارفانا حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کتنے بندے تھے جنہوں نے پیاس بھی بجھائی وضو بھی بنایا؟ مسکرا کے فرمانے لگے 1400 بندوں نے پانی پیا، وضو بنایا۔ کسی نے پوچھا اور کتنے ہوتے پانی جاری رہتا؟ انہوں نے فرمایا پوری کائنات بھی ہوتی، پوری کائنات بھی ہوتی، پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوتا، کیونکہ وارفانا لاکا ذکرک، محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کے کہنے والوں نے کہا کہ ساڈا نبی جڑا ہے وہ مردیاں نو زندہ کر دیندا ہے۔ ہم نے جواب دیا کہ ذرا بتائیں کن مردوں کو زندہ کرتا ہے، پتہ تو چلے وہ کون سے مردے ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جو دنیا میں تھے مر گئے، انہیں حضرت عیسیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت کے لیے جز وقت کے لیے زندہ کیا، وہ پھر مر گئے۔ میں نے کہا ذرا آؤ میرے آقا کے قدموں میں۔ ابو جہل کہتا ہے محمد اگر تو 10 دے میں میری بند مٹھی اچکی ہے تو میں تینوں مان جاواں۔ میں نے کہا ہاتھ بھی دشمن کے، پتھر بھی دشمن کے، ہاتھ بھی دشمن کا، پتھر بھی دشمن کے۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا ابو جہل میں تینوں دساں کہ تیری مٹھی اچکی ہے یا تیری مٹھی دسائے کہ میں کون ہوں؟ وارفانا اچھا لگ رہا ہے، علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس طاقت تھی کہ زمین سے اوپر آسمان سے نیچے ہواؤں میں فضاؤں میں سفر کیا کرتے تھے۔ کسی کہنے والے نے کہا نبی ایہو جہا ہوندا ہے جڑا ہواواں چڑھدا ہے۔ میں نے کہا ذرا آؤ میرے آقا کے قدموں میں، جو خوشبو جس نبی سے آئے گی اس خوشبو کی بنیاد میرے محمد ہوں گے، جو معجزہ ہوگا کسی نبی کے پاس اس معجزے کی بنیاد میرے محمد ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں اڑتے ہیں، بندہ کہنے لگا جی یہو جہاں نبی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آؤ ذرا میرے آقا کے قدموں میں۔ جبرائیل آ گئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی آج ادھر دعوت ہے۔ میں نے کہا ایک دعوت یہاں ہے جسے کرنے والے اس علاقے کے لوگ ہیں، میزبان عام عوام ہے۔ میں نے کہا آؤ اس دعوت کی بات کرتے ہیں، میزبان خود خدا ہے، مہمان محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جانا کدھر ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اوپر جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کس جگہ پر، کس حد تک، کہاں، کیسے، لوکیشن کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، پتہ کیا ہے؟ انہوں نے سر جھکا لیا، آکھن لگے جی مینوں نہیں پتا۔ اللہ دے نبی نے آکھیا تو تا رہندا بھی ہوتے، تیرا گھر بھی ہوتے، تیری رہائش بھی ہوتے، تینوں کیوں نہیں پتا جانا کتھے؟ حضرت جبرائیل نے سر جھکا کے کہا اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر آج آپ کی وہاں دعوت ہے جہاں آج تک مجھے بھی جانے کی اجازت نہیں ملی۔ وارفانا علماء کے لیے تحفہ اور بات ختم۔ مولانا قاسم نانوتوی کے پاس ایک بندہ آیا، عیسائی پادری تھا، بڑا تیز سی، شاطر سی، آ کے آکھن لگا جی ایک بندہ جاگ رہا ہوئے، ایک بندہ ستا پیا ہوئے تے تیجا بندہ راہ پوچھن آ جائے تے ہن کدے کولوں پوچھے؟ تسی دسو، ایک بندہ جاگ رہا ہے، ایک بندہ ستا ہوا ہے، کسی نے راہ پوچھنا ہے وہ کدے کولوں پوچھے؟ بات نہیں بنتی۔ ہم اگر جاگتے کا کہتے ہیں تو پھنستے ہیں، کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا اگر یہ کہہ دیتے کہ جاگتے ہوئے بندے سے پوچھنا ہے تو وہ آگے سے کہتا کہ تمہارا ایمان، مسلمانوں کا ایمان، محمدی لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں اور تمہارے نبی 1400 سال پہلے پردہ فرما گئے یعنی سو گئے۔ اگر اسے کہا جاتا کہ جاگتے ہوئے سے پوچھنا چاہیے تو وہ بدبخت گستاخی کر کے کہتا جاگن والا تو پھر ساڈا نبی ہے، اگر ساڈا ہی نبی نے راہ دسنا ہے تو نعوذ باللہ تواڈے نبی دا کی فائدہ؟ یہ گستاخی ہو جاتی۔ اگر وہ یہ کہتے کہ سوئے ہوئے سے پوچھنا ہے، اگوں جواب دیندہ کہ سویا ہویا بندہ کیویں جواب دے سکتا ہے؟ دونوں طرح سے ہم پریشان ہو گئے، لیکن میں قربان اکابر علماء دیوبند کے قدموں پر جنہوں نے ایک لمحہ بھی ہمیں کبھی پریشان نہیں رہنے دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے پادری صاحب مجھے پتا ہے آپ کہاں سے بول رہے ہیں، لیکن میں آپ کو جواب دیتا ہوں جس بندے نے راستہ پوچھ رہے ہیں اسے چاہیے کہ وہ آئے، آ کے جاگنے والے بندے کے پاس بیٹھ جائے۔ وہ آکھن لگا جی
بندے نو جلدی ہے، انہیں جلدی کار جانا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے پھر بھی اسے چاہیے کہ وہ جاگتے بندے کے پاس جا کے بیٹھ جائے، کیونکہ راستے کا اسے بھی نہیں پتا، وہ بھی انتظار کر رہا ہے، سویا ہوا اٹھے گا، اسے بھی راستہ بتائے گا، اسے بھی راستہ بتائے گا۔ وارفانا حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ میرے والد شہید مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید اکثر فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے زمین آسمان سورج چاند ستارے ہر چیز دنیا میں دے دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا۔ حسن والوں کو حسن دیا، جمال والوں کو جمال دیا، کمال والوں کو کمال دیا، ہر بندے کو اس کی ضرورت کے مطابق دے کے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے تے احسان کیتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ 2 قدم چل پڑیں تو ہم احسان جتاتے ہیں، ہم کسی کے کام آ جائیں تو احسان جتاتے ہیں، ہم کسی کو قرض دے دیں تو احسان جتاتے ہیں، ہم مشکل میں کسی کے کام آ جائیں تو احسان جتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا لیکن احسان نہیں جتایا۔ آخر میرے رب نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، پوری کائنات بنائی، احسان نہیں کیا، کیونکہ میرے خزانے میں جو خزانہ ہے نا وہ صرف ایک ہے جسے محمد کہتے ہیں، اور اس محمد کو صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر تمہارے درمیان بھیج کر میں نے تم پر احسان کر دیا ہے۔ میرا خزانہ ایک ہے جس خزانے کو بنا کر میں نے تمہارے درمیان بھیج کر تم پر احسان کر دیا ہے۔ ذرا واپس آئیے، حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی۔ دعا کیا تھی؟ سورۃ بقرہ ہے، الف لام میم سپارے کا 2 لاسٹ پیج ہے، لکھا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، ربا مینوں پتہ ہے تیرے خزانے چ محمد ہے کہ۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے ربا آپ کے خزانے میں محمد ایک ہے، میری منت ہے، سماجت ہے، ترلا ہے کہ اے ربا اس محمد کو میری نسل میں پیدا کر دینا، اس محمد کو میری نسل میں پیدا کر دینا۔ جب یہ بات فرمائی، روایات میں آتا ہے ہم سوچنے پہ مجبور ہو گئے، حضرت ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا، حضرت ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا، اور روایات سے پتہ چلتا ہے مانگنے اور آنے کے درمیان 18,000 نبی آئے۔ کتنے 18,000 نبی آئے، اور وقت کتنا گزرا؟ 40 سے 50,000 سال گزرے۔ کتنے؟ 50 کہہ لیں ہم، 50,000 سال گزر گئے ابراہیم کی دعا کو قبول ہوتے ہوتے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ سے ابراہیم نے محمد کو مانگا، ہزاروں سال لگ گئے، میرے رب نے میرے محمد نے عمر کو مانگا تو اسی دن آ گیا۔ وارفانا۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت قاسم نانوتوی سے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم تو خود اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کی لوڑ پہ یہ کہ محمد نو منگن ہوتا اللہ دے حبیب نے، خلیل نے، رفیق نے، لاڈلے نے، انہوں نے کی ضرورت پہ یہ کہ اللہ دے دوسرے نبی یعنی محمد مصطفیٰ نو اپنی نسل چ پیدا کرن لئی منگن۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ فرمانے لگے ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا تاکہ محمد کے آنے سے ابراہیم کی شان اور بھی بڑھ جائے۔ ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا کہ شان بڑھ جائے، میں نے کہا پھر میں یوں کہتا ہوں میرے نبی نے عمر کو مانگا کہ اسلام بڑھ جائے، اور ابراہیم کے آنے سے، محمد کے ابراہیم کی نسل میں آنے سے حضرت ابراہیم کی شان بڑھ گئی۔ آپ پوچھیں گے کیسے بڑھی؟ ہم بھول جاتے ہیں، ہم یاد نہیں رکھتے، ہم توجہ نہیں دیتے، ہم فکر نہیں کرتے، ہم صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، خوشی میں، غم میں، اجالوں میں، اندھیروں میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے کہا ذرا توجہ کیجئے نا، یہ محمد کے ماننے والے ہیں، محمد کے جاننے والے ہیں، محمد کی امتی ہیں، محمد کے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، مستانے ہیں، جیالے ہیں، جانشار ہیں، وفادار ہیں، قربانیاں دینے والے با وفا ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے محمد کے لیے، کسی کے لیے، محمد کے لیے جان دی بھی جا سکتی ہے، آقا کے لیے کسی کی جان لی بھی جا سکتی ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، ان کی زبانوں پر ابراہیم کا ذکر ہے، ابراہیم کا نام ہے، ابراہیم پر درود ہے۔ یہی تو وجہ ہے امت محمدیہ کی زبانوں پر ابراہیم کا ذکر جو آیا ہے، اللہ نے امت
محمدیہ نے بھی ابراہیم کی شان کو بڑا چھوڑا ہے۔ وارفانا حضرت ابو ہریرہ آئے، بات ختم کرنے لگا ہوں، آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی میری اماں دا بھی کچھ کرو۔ اللہ دے نبی نے آکھے کی ہویا؟ آکھن لگے جی اماں جڑی ہے نا مینوں بڑیاں گالاں کڈ دیے تے کتے کتے تانوں بھی برا بلا آکھ دیے تے میرے کو برداشت نہیں ہوندا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا ان کے لیے کچھ اللہ سے مانگ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ بھاگ گئے، گھر کی طرف بھاگے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، انہیں پوچھا ابو ہریرہ خیر ہے، اتنی تیز کتنے جانا ہے؟ کہنے لگے مجھے جانے دو، مجھے روکنا نہ، محمد نے میری اماں کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، میں بھاگ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا ہدایت پہلے پہنچ جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے گھر جا کے دروازہ بجایا 1 2 3 دفعہ، اماں بڑی ڈاڈی سی، تیجی واری دروازہ کھولیا تے ڈردے ڈردے اندر گئے، دیکھیا اماں جی نہ آ کے نکلی آنے، جا کے منجی تے بھی نہیں بیٹھے، سائیڈ تے ہو کے کھڑے ہو گئے کہ میں پوچھا بھی نہ کہ ہدایت آئی بھی ہے یا نہیں۔ اماں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اماں آپ پہلے بتائیں آج آپ کیوں نہائے ہیں؟ آج تو آپ کے نہانے کا دن ہی نہیں، پھر کیوں نہائیں؟ وہ کہنے لگے بیٹا جلدی کر، اپنے اس آقا کے پاس لے چل، آج اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ وارفانا اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، صرف تیرے ذکر کو اونچا نہیں کیا، جو تیرا ذکر لے کے بدر میں گئے وہ بھی اونچے ہو گئے۔ بلند آواز سے جو تیرا ذکر لے کے احد میں جانے دیتے رہے وہ بھی اونچے ہو گئے۔ خندق و خیبر و تبوک و یرموک و موتا ذات الرقا ذوالعشیرہ بیر معونہ حمراء الاسد اور حنین میں گئے وہ بھی اونچے ہو گئے۔ جو نبی کے گھر والے تھے اونچے ہو گئے، در والے تھے اونچے ہو گئے، اپنے تھے اونچے ہو گئے، قریبی تھے اونچے ہو گئے، وہ بنو عدی سے تھے اونچے ہو گئے، بنو تیم سے تھے اونچے ہو گئے، امیہ سے تھے اونچے ہو گئے، قریش سے تھے اونچے ہو گئے، روم سے تھے اونچے ہو گئے، فارس سے تھے اونچے ہو گئے، حبشے سے تھے اونچے ہو گئے۔ اللہ نے بتا دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تو اونچا ہے ہی، جو قدموں کا غلام بن گیا وہ بھی اونچا ہو گیا۔ وَرَفَعْنَا اور میں آگے بڑھ کے کچھ کہہ دوں، ذرا سبحان اللہ کہنا۔ میں نے کہا نبی بھی اونچے، نبی کے گھر والے بھی، در والے بھی، 1400 سال سے نبی کے نام پہ کٹنے والے بھی۔ میں نے کہا میں اس سے آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں 1400 سال کے بعد نبی کا نام روشن کرنے والوں کا جنہوں نے نام لیا، اللہ نے اس حق نواز کو بھی اونچا کر دیا۔ قد بھی چھوٹا ہے، عمر بھی تھوڑی ہے، لوگ کہا کیا تو کی کر لیں گا؟ میرے حق نواز نے کہا قد پہ نہ جانا، قد تو علی کا بھی چھوٹا تھا۔ دنیا نے منظر دیکھا، بازو ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ گھسیٹ کے لے جایا گیا، میاں والی کی جیل میں الٹا لٹکا دیا گیا، 48 گھنٹے ہو گئے۔ میں نے کہا ہمارے ہاں ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنی بلڈ کی سرکولیشن کے لیے ہمارا فٹنس ٹرینر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ الٹے لٹکنا ہے لیکن 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ تاکہ بلڈ سرکولیشن ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنی باقی ورزش کر سکتے ہیں۔ لیکن حق نواز طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لائقہ عفیفہ پکیزہ مقدسہ عظیمہ صالحہ عابدہ حافظہ عالمہ زاہدہ اماں عائشہ کی عزت کے لیے 48 گھنٹے الٹا لٹکا۔ جیلر نے آکھیا جدو مولوی نو لاؤ تے مینوں سد لینا، میں ویکھنا چاہنا ہے مر چکے ہے یا مرن والا ہے یا توبہ کر رہا ہے یا رو رہا ہے۔ جب حق نواز کو اتارا گیا چہرے کو دیکھا وہ مسکرا رہا تھا۔ جیلر نے کہا مولوی کس مٹی کے بنے ہو؟ حق نواز نے کہا یہ 48 گھنٹے 96 بھی ہو جائیں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ پوچھا کیوں نہیں ہوگا؟ کہنے لگا میرے دل میں صحابہ جو زندہ ہے۔ اِسار القاسمی آئے 5 مہینے کی دلہن ہے، اس کا خیال نہ آیا، اگر خیال آیا تو امی عائشہ کے دوپٹے کے تحفظ کا خیال آیا۔ MNA ہونے کے باوجود آج سیاست کے لیے لوگوں کا ایمان، دین، مذہب، شریعت ہر چیز داؤ پہ لگ جاتی ہے، لیکن یہ چھوٹی سی عمر کا MNA نئی نویلی دلہن لانے والا جب امی عائشہ کے عزت نے پکارا تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گیا۔ اِسار القاسمی تو اِسار القاسمی ہے، اس کی بیوہ سے کسی نے کہا تو حسین ہے، تو جمیل ہے، تو ابھی جوان ہے، تو کسی اور کے گھر کی رونق بن جا۔ وہ رو کر کہنے لگی
ادھر بھی جنتی کا انتظار کروں گی، ادھر بھی جنتی کا انتظار کروں گی۔ ایسی مائیں، میرے والد علامہ ضیاء الرحمان فاروقی پر لندن میں قاتلانہ حملہ ہوا، انگلینڈ کے اندر۔ آج جس نے وہ پاسپورٹ لینا ہو تو اس پاسپورٹ کو لینے کے لیے نمازی ہے تو نمازیں چھوڑ دے، مذہبی ہے تو مذہب چھوڑ دے، تبلیغی ہے تو تبلیغ چھوڑ دے کہ یار آپ اللہ کو فے معافی مانگ لیں گے، ایک باری باہر تھا چلیے۔ میرے والد کے پاسپورٹ پر 32 مرتبہ انگلینڈ کا ویزا لگا، ان کے عمر لندن میں قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی اس جگہ سے یہ جسم کا جو چمڑا تھا یہ اتر کے زمین پہ گر پڑا، اسے اٹھا کر جوڑا گیا، 66 ٹانکے لگے، سٹیچز ہوئے 66، 14 دن بے ہوش ہوئے، 14 دن بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو دوست کہنے لگے ہن تسی پاکستان نہیں جانا۔ کیوں جی؟ تھانوں ایتھے اتنا خطرہ ہے تو اتھے کتنا خطرہ ہوئے گا؟ میرے والد نے رو کر کہا مجھے نہ روکنا، پہلے تو صرف زبان حق نواز کی تھی، اب تو پورا وجود ہی حق نواز کے نام کر چکا ہوں، اب تو اپنا قلم بھی حق نواز کے نام کر چکا ہوں، اپنا جینا اور مرنا بھی حق نواز کے نام کر چکا ہوں۔ ایک موت انگلینڈ میں آئے گی وہ برداشت نہیں ہے، پاکستان میں میدان عمل میں امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے آئے گی، میرا کفن اس جماعت کا پرچم بنے گا، قبر میں بعد میں اتروں گا، صحابہ پہلے لینے آ جائیں گے۔ وارفانا وارفانا، اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ مولانا اعظم تارک آئے، 52 گولیوں کا ہار لگا، کسی نے کہا کہ اعظم تارک کا تو چہرہ ہی سلامت نہیں تھا، میں نے کہا آؤ تمہیں اب دکھاؤں اس کا ایمان اب بھی سلامت ہے۔ علامہ علی شیر حیدری آئے، چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کے ساتھ گھنٹوں کی ملاقات ہوئی، گھنٹوں دلائل دیے گئے۔ جب یہ ڈیبیٹ ختم ہوئی تو علی شیر حیدری نے جج صاحب سے پوچھا، چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سید سجاد علی شاہ، حیدری صاحب نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اے علی شیر حیدری میں مان چکا ہوں تو بھی سچا، تیرا قائد حق نواز بھی سچا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ بدے ہوئے ہیں، میں فیصلہ نہیں لکھ سکتا، میں تیرے حق میں نہیں کہہ سکتا۔ علامہ حیدری مسکرائے، کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے میری بات سن لی، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو سید سجاد علی شاہ نے کہا کہ علی شیر حیدری صاحب اتنے گھنٹے کی ملاقات میں اور کچھ تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اتنے گھنٹوں کی ملاقات میں آپ نے سید سجاد علی شاہ کو صحابہ کا سچا غلام بنا دیا ہے۔ وارفانا لکا ذکرک۔ آج میدان عمل میں دیکھیں علامہ اورنگزیب فاروقی، مولانا محمد احمد لدھیانوی، مولانا معاویہ اعظم، مولانا عبد الخالق رحمانی اور شہداء کے جتنے بھی وارثین ہیں وہ میدان عمل میں ہیں اور یہ بتا رہے ہیں جیسے نبی کا مقام اعلیٰ ہے ویسے صحابہ کا مقام بھی اعلیٰ ہے یا نہیں ہے؟ ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے، خفا تو نہیں ہو جائیں گے، بھاگ تو نہیں جائیں گے، دور تو نہیں ہو جائیں گے۔ تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ کوئی بھی دعا کیے بغیر نہیں جائے گا، جو جہاں پہ کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائے، جو باہر جائیں گے میں سمجھوں گا کہ یہ مہمان آئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ پاک آج کی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات تبدیل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو صالح نرینہ اولاد نصیب فرما، نافرمانوں کو والدین کا فرما بردار بنا، قرض میں ڈوبے ہوں کی قرض کی ادائیگی کا حلال طریقے سے بندوبست پیدا فرما، جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں رہائیوں کے اسباب پیدا فرما، لاپتہ ہو چکے ان کو آزادیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ملک عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما، جو اسے توڑنے پر تل چکے ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ
ہمارے جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، نبی مکرم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے حنظلہ صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ ان کے علاوہ جتنے بھی یہاں کے لوگ قبر کی پتال میں اتر چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، نبی مکرم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ اس مسجد کو، مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کے تمام وسائل کو اپنے غیبی خزانہ سے پورا فرما، تمام مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما جو انہیں مارنے پر تلے ہوئے ہیں، یا اللہ ان تمام اسرائیلی کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کے تخم کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی دنیا کے ہر چپے میں حفاظت فرما۔ یا اللہ جو فلسطین کے ان مجاہدین جو کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ترقیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جو پوری دنیا میں ان کی حفاظت کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی منزل کو بھی آسان فرما۔ یا اللہ انہیں بھی فلسطین کے ایمان افروز مناظر کے اندر یہودیوں کا کلا کامہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم۔